بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد کہ حدیث یہ ہم جو سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں تو اس سبجیکٹ کا مطلب ہے پہلا کہ ہمیں سمجھنا اور سمجھنے کے بعد پھر ہے عمل کرنا۔ تو اگر اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا، کیا فتویٰ نکلا، ہم کو کیا کرنا چاہیے، تو اگر حدیث کا مفہوم سمجھ میں نہیں آیا جن کو ہم اپنے زندگی میں عمل کرنا ہے تو پھر وہ جو ہے ایسے ہی ہم نے کہا، آپ نے سنا اور آج ختم، اس کان سے سنا اس کان سے نکل گیا۔ تو گزشتہ بار جو ہے ہم اس لیول 1 میں پہلی حدیث، اس میں بھی کس کے بارے میں، یہ عمل میں اخلاص اور للہیت کے بارے میں پڑھا۔ پتہ یہ چلا کہ کوئی بھی نیکی کا عمل کریں گے، جس عمل کا مقصد ہو کہ اللہ اس عمل کو قبول کر لے اور اس عمل کے ذریعے ہمیں نیکی دے، اس عمل کے ذریعے اللہ کو جب خوش کریں گے تو اللہ انعام دے گا، دنیا میں بھی انعام دے گا اور آخرت میں بھی انعام دے گا۔ اگر آپ ایگزام میں اچھا لکھتے ہیں اور فرسٹ کرتے ہیں تو آپ کو اسکول میں انعام ملتا ہے، کیونکہ آپ نے محنت کیا ہے اور جس طرح سے پیپر لکھنا چاہیے، جس طرح سے آپ کو اٹیمپٹ کرنا چاہیے، جس طرح سے ایگزام کریک کرنا چاہیے، اس طرح سے آپ نے اس ایگزام میں پیپر میں لکھا تو آپ کو جو ہے انعام ملا۔ تو اللہ نے جو عمل کرنے کے لیے، جو نیکی کرنے کے لیے، جو عبادت کرنے کے لیے کہا ہے، تو اللہ نے اس پہ عمل بھی پہ انعام بھی رکھا ہے۔ اگر اس عمل کو کس طرح سے کیجئے گا کہ اللہ خوش ہو جائے اور آپ کو انعام دے۔ لیکن کوئی ایسا آدمی ہو کہ ایگزام میں بیٹھے اور لکھے ہی نہیں کچھ، تو اس کو کیا ملے گا؟ کوئی آدمی ہے جو نیکی کا عمل تو تھا لیکن کام کیا، لیکن اس میں دوسروں کو دکھاوے کے لیے کیا۔ اللہ کہا ہمارے لیے کرو اور پتا چلا وہ کام دوسروں کے لیے کر رہا ہے۔ جیسے کوئی صدقہ کرے اور کہے کہ ہاں، دکھا کر کے تھوڑا ہاتھ اونچا اٹھا کر کے آستین کو سمیٹ کر کے اور تھوڑے سے دے کر کے، ہاں ادھر آئیے امی جان، ادھر آئیے آئیے، کوئی بات نہیں ہے، ہمارے گھر پہ آئیے، اور بلایا اور اس کو لیجئے آپ 500 روپیہ آپ نے دیا۔ اگر کیا تاکہ سامنے والی کہے کہ ہاں ماشاءاللہ بڑی داتا ہے، بڑی ہر فقیر، ہر غریب، ہر مسکین، ہر بیوہ اور مجبور کو یہ مدد کرتی رہتی ہے، اگر آپ کے دل میں آیا کہ یہ نیکی کا کام تھا، اللہ نے کہا صدقہ کرو، لیکن دوسروں کے دکھاوے کے لیے کیا، تو گویا کہ اللہ کا حکم تھا لیکن اس کام کو آپ نے دوسروں کے دکھانے کے لیے، اس عمل کو اللہ اوپر لے جانے کے بجائے آپ نے دنیا کی طرف کر لیا، تو وہ عمل اوپر جائے گا کہ دنیا میں رہ جائے گا؟ یہ بتائیے آپ لوگ۔ دنیا میں رہ جائے گا۔ دنیا میں دنیا رہ ہی جائے میں رہ جائے گا نا۔ دنیا میں رہنے کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ جس کے لیے کیے تو وہ تو کہا نا کہ بڑی داتا ہے، ماشاءاللہ بڑی خرچ کرنے والی، تو آپ کو دنیا اعتبار سے خلاص مل گیا ہے، آپ کو جو ہے لقب مل گیا، ٹائٹل مل گیا، اب آخرت میں کہاں ملے گا؟ لیکن دنیا اگر آپ نے نیکی کا عمل کیا، اللہ نے حکم دیا اور اس نیکی کو اللہ کی خوشی کے لیے کیا اور اللہ ہی سے اجر کے لیے کیا، تو پھر جو ہے اللہ اس کا اجر دے گا اور وہ عمل قبول بھی ہوگا۔ لیکن اس عمل میں آپ کر رہے ہیں اللہ کی عبادت اور دوسروں کو دکھاوے، دو چیز کو اپنے شریک کر دیا، تو یہ نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے اجر بھی اللہ ہی کے لیے کیجئے بھی اور اجر بھی اللہ ہی سے مانگیے، تب وہ عبادت ہے۔ اسی کو کہتے ہیں الاخلاص فی العمل۔ کوئی بھی عمل ہو، روزہ رکھنے کا ہو، کلمہ پڑھنے کا ہو، قرآن پڑھنے کا ہو، تلاوت کرنے کا ہو، تہجد پڑھنے کا ہو، روزہ رکھنے کا ہو، حج کرنے کا ہو، عمرہ کرنے کا ہو، وہ محض اللہ نے کہا ہے اللہ ہی کے لیے کیجئے اور اللہ ہی سے اجر لیجئے۔ دنیا والوں سے چکر میں آ گئے تو خلاص ختم، آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، یہ حدیث بہت اہم ہے کہ آپ جو بھی نیکی کا کریں کام، لیکن اس نیکی کے کام کا دار و مدار وہ آپ کے نیت کے اوپر ہے۔ اللہ کے لیے کیے ہیں، اللہ ہی کے دکھانے کے لیے کیے ہیں، اللہ ہی کے محبوب رضا کے لیے، خوشی کے لیے کیے ہیں، تب یہ ٹھیک ہے۔ لیکن آپ کی نیت ہے دنیا کو دکھانے، تو یہیں پہ معاملہ گڑبڑ۔ اس لیے اردو بھاشا میں کہیں گے تمام نیکی کے عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، آپ کے نیت میں کیا تھا بس۔ اس لیے جو ہے اس میں مثال دیا ہے کہ آدمی عمل کرتا ہے، اپنے گھر چھوڑ کے جاتا ہے، اگر اللہ کے لیے چھوڑ کے گیا ہے تو اس کو اجر ملے گا، اگر دنیا کے لیے گیا ہے تو دنیاوی چیز ملے گی۔ تو اس میں مثال ہجرت کی مثال دیا، اسی میں جو ہے کسی عورت کے پانے کے لیے، کسی کو حاصل کرنے کے لیے کہیں سے کہاں تک جاتا ہے، تو وہ گویا کہ اگر کہیں عورتوں سے شادی کرنے کے لیے گیا
تو ان کا جو ہے اللہ کے لیے نہیں گیا، وہ جو ہے عورتوں سے شادی کے لیے گیا۔ تو اس طرح سے یعنی آدمی جس طرح سے نیکی کرے گا، جس نیت سے کرے گا، وہی ان کو ملے گا۔ لیکن نیکی کے عمل میں، عبادت میں اخلاص اس لیے کہا جاتا ہے، یہ حدیث پیش کیا جاتا ہے کہ عمل کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ تو یہ حدیث ہم لوگوں نے تیزی سے پڑھا تھا۔ اس حدیث کا مفہوم کسی کو سمجھ میں نہیں آیا ہے تو بلا جھجک، بلا خوف کے، اور آپ لوگ سوال کرنا سیکھیے، اتنا نہ پریشان کیجئے کہ ہمارے پاس جو علم ہے آپ تک علم پہنچ جائے، لیکن صرف آپ سنتے سنتے سو جائیے اور ہم کہتے کہتے رہ جائیں تو پھر کچھ کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ پتہ چلے گا یا تو سب سمجھ میں آ گیا، یا تو معلوم ہوگا کہ کچھ نہیں سمجھ میں آیا۔ جب خاموش رہیے گا تو ہم کیا سمجھیں گے؟ تو آپ لوگوں کو پورے سمجھ میں آ گیا تو یہ بتا دیجئے، آگے نکلیں، اور نہیں سمجھ میں آیا تو وہ بھی بتا دیجئے کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا کر الحمدللہ۔ جی استاد محترم، کلیئر ہے سر۔ الحمد جی للہ سمجھ میں آیا۔ ریا کا استاد جی کہیے کیا کر رہے ہیں؟ جی استاد، جیسے نیتوں کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا چیز؟ السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ استاد، یہ اعمالوں کا دار مدار مطلب نیتوں پر ہے۔ جیسی ہماری نیت ہوگی ویسی ہی ہمارا اعمال قبول ہوگا۔ جی، دنیا کے لیے کریں گے تو دنیا میں آپ کو نام مل جائے گا، اللہ کے لیے جی کریں گے تو اللہ کے لیے انعام بھی ملے گا، اللہ خوش بھی ہوگا، اور خوش ہو کر کے دنیا میں بھی آپ کو صحت دے گا، تندرستی دے گا، عزت دے گا، مرتبہ دے گا، اور پھر آخرت میں بھی مقام اور جنت دے گا۔ مطلب دیکھ نیکی کا دکھاوا نہیں کرنا ہے، جی نیکی کا دکھاوا نہیں کرنا ہے، ریاکاری سے بچنا ہے۔ ہاں، ریاکاری سے بچنا ہے، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ یعنی جیسے جی کہتے ہیں آپ جو دیہات میں رہتے ہوں گے تو دکاندار جو دودھ لا کے آتا ہے تو اس میں پانی ملا رہتا ہے تو کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ اس میں شہد ملا ہوا ہے، کیا کہتے ہیں؟ ملاوٹ۔ ملاوٹ۔ ملاوٹ، پانی ملاوٹ ہے۔ آج جو پانی ملاوٹ نہیں ہے اس دودھ کو کیا کہتے ہیں؟ خالص۔ 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 تو اسی خالص سے ہی خلوص ہے، اسی ہوں، خالص نے کہتے ہیں یہ دودھ بالکل خالص ہے اور اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے۔ تو جو عمل میں اگر ملاوٹ نہ ہو، کسی کے دکھاوے کی چیز نہ آ جائے، اور وہ صرف اللہ ہی کے لیے ایک دم خالص، بس اور بس اللہ کے لیے ہو، اور اللہ اس سے خوش ہو، دنیا کی کوئی پرواہ نہ ہو، اسی کو خالص خلوص کہتے ہیں۔ سمجھ میں آیا؟ فاطمہ لطیف جی ہاتھ اٹھائے ہیں، بولیے کیا آپ کا سوال ہے؟ فاطمہ لطیف۔ جی استاد جی، میں سوال پوچھ لوں؟ شیخ، پوچھوں، بالکل۔ ایک سوال یہ ہے نا کہ اگر کسی عمل سے دین اور دنیا دونوں مقصد ہو تو اس کا کیا مطلب، یہ کیا اس کا کیا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ مثال کوئی دے سکتے ہیں؟ مطلب مثال کے طور پہ علم ہی ہم حاصل کر رہے ہیں ہوں تو دنیا میں بھی ہمارا نام ہو یا یہ، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے ریا نہیں ہے، بس یہ مقصد ہے کہ دونوں چیز حاصل ہو۔ جی جی، لیکن میں نے کہا نا عبادت کی مثال دیا ہے، عبادت اللہ کے لیے ہے، لیکن کوئی ایسی چیز ہے جو علم حاصل کر کے آپ اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم اعلیٰ منصب حاصل کریں، تو یہ سب سے بڑی بات یہ ہے نا کہ آپ علم کو بھی حاصل کرنا ایک عبادت سمجھتے ہیں۔ تو اگر واقعی اب اللہ کے لیے حاصل کیجئے گا تو جب اللہ رب العالمین آپ کو علم دے گا، اللہ جب خوش ہوگا تو پھر مقام تو دنیا میں مل ہی جائے گا، وظیفہ اور نوکری مل ہی جائے گی۔ اللہ جب چاہ لے تو عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ روزی اور نوکری اللہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے نا۔ تو جب اللہ رب العالمین خوش ہو جائے گا، کہتے ہیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جب کسی اپنے بندہ اور اپنی بندی سے خوش ہوتا ہے تو پھر جو ہے فرشتوں سے کہتا ہے کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی محبت کرو، اور اللہ جب محبت کرنے لگتا ہے، فرشتے محبت کرنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ دنیا والوں کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، چاہے اگر ماں ہے آپ کی، اور آپ اگر اللہ کی مخلص بندی اور بیٹی ہے، مطلب دنیاوی بیٹی ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی محبت آپ کی ماں کے دل میں ڈال دے گا، ساری بہنوں سے زیادہ آپ کی محبت کریں گے۔
اگر آپ جو ہے اگر شادی کے بعد کہیں گئے کسی گھر میں بھی اور آپ اللہ کی بندی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے سسرال کے گھر والوں کے دل میں محبت ڈال دے گا، کیونکہ یہ محبت کرنے کا جو پیمانہ ہے یہ دل، اور یہ دل کا مالک کون ہے؟ انسان ہے اللہ دنیا کا؟ اللہ اللہ تعالیٰ ہے نا۔ تو اس لیے اللہ اللہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ یہ بندوں کا دل ہے، وہ جس طرف چاہے الٹ پھیر کرے۔ تو آپ اللہ کے لیے دل کو خالص کر لیجئے کہ ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں، اس کا مقصد ہم کو دنیا کمانا نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ اور دنیا میں کوئی ایسا علم نہیں ہے جس کے ذریعے اللہ کی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی ہے، سوائے جادوگری کا اور نجومی ہاتھ دے کر کے ہم کو بیٹا ہوگا بیٹی ہوگی، کہاں شادی ہوگی، کیسا ہوگا، کب نوکری ملے گی، تو یہ جو ہے یہ علم حرام ہے۔ باقی کوئی ایسا انجینئرنگ کرے، اس سے اگر دماغ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ ہم انجینئر بن رہے ہیں، لیکن آج کل انجینئر بن کر کے کوئی ہندو کو گھر میں بلاتے ہیں، گھر میں کام کر رہا ہوتا ہے، گھر بنا رہا ہوتا ہے، اور مسلمان لڑکی ہی کو پھنسا کے لے کے بھاگ جاتا ہے، چلو ہم ہندو کو نہیں آنے دیں گے، ہم خود انجینئر بنتے ہیں اور مسلمانوں کا گھر بنائیں گے، ہم مسجد بنائیں گے، مسجد کا ڈیزائننگ کریں گے، مسجد کا جو ڈرائنگ کریں گے، مسجد کا 3D نقشہ بنائیں گے، آرکیٹیکٹ بنیں گے۔ تو یہ اس کے ذریعے ہم اللہ کا گھر بنائیں گے، اپنا گھر بنائیں گے، مسلمانوں کا گھر بنائیں گے، اور جو ہے اس کے ذریعے جو ہے پیسہ کمائیں گے، پیسہ کما کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کریں۔ یعنی کوئی بھی گھما کر کے جہاں بھی جائیے، ہر عمل کا دار و مدار کہ اللہ کی خوشی ہوتی ہے، سمجھ رہے کہ نہیں؟ ڈاکٹری بننا چاہتے ہیں، ڈاکٹری میں ہے کہ ہاں ہمارے بہت سارے کیسز آتے ہیں کہ انسان نشے کی حالت میں ہماری ماں بہنوں کے عزت کے ساتھ ڈاکٹر کھلواڑ کر دیتا ہے، آج جیسے سننے کو ملتا ہے، چلو میں ڈاکٹر بن رہی ہوں اور میں اپنی مسلم ماں بہنوں کی بڑے باپردہ انداز میں اس کے جو ہے اب کیا کہتے ہیں آپریشن کروں گی، ان کے ہر اعتبار سے شرعی نقطے سے کروں گی، اس کے جو ہے مطلب گل بلاڈر کو الٹ کر کے نہیں رکھ دیں گے، اور ہندو میں جائیں تو یا تو نس بندی کر دیتا ہے یا تو اس کو ایسا کر کے آپریشن کر دیتا ہے کہ مسلمانوں کی تعداد ہی نہ بڑھ پائے۔ تو دیکھیے ہے ڈاکٹری، لیکن آپ کی نیت کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہم پہلے اپنے آپ سے جہالت دور کریں گے، ہم ایک پڑھے ہوئے لکھے ہوئے ناگرک بنیں گے، ہم یہ انجینئر پڑھ کر کے ہم اللہ کے گھر جو اتنا بڑا بنا ہوا ہے، پورے سرشٹی اور یونیورس جو بنا ہوا ہے، کیا آج کتنوں انجینئر اور ڈاکٹر بن جائے جو آسمان بغیر پیلر کا بنا ہوا ہے، اس سے بڑا انجینئر کوئی دنیا میں ہوگا؟ تو آپ کو یہ سوچنا ہے کہ انجینئر بن کر کے واقعی جو ہم دیکھیں گے کہ اللہ کیا آسمان بنائے ہوا ہے، کیا زمین بنائے ہوا ہے، کیا جو ہے انجینئرنگ ہے اس میں۔ تو یہ سب چیزیں ہیں۔ تو اگر واقعی اصل مقصد ہو کہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشی، اور اپنے آپ کو مطلب جہالت دور کرنا، اپنے آپ کو پہلے پڑھے لکھے بننا، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن آپ جو سوال کرنا چاہ رہے تھے، میرا جو میں سمجھاؤں آپ کے مراد کو، کہ کبھی کبھی صدقہ دوسروں کو دکھا کر کے ہی کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کہاں پہ ضرورت ہے؟ کہ جہاں کسی کو صدقہ کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہے، بخالت ہے، اپنے پیسہ جمع کیے ہوا ہے، تو آپ کا مقصد وہاں یہ ہو جائے گا کہ ہمارے صدقہ کرنے کو دیکھ کر کے وہ لوگ بھی صدقہ کرنا شروع کر دے۔ تو یہاں نیت میں فرق دیکھا آپ نے اس حدیث پڑھ کر کے؟ جی جی آپ کا وہاں مقصد جو دوسروں کو دکھا کے دے رہے ہیں، تو وہاں کس ارادہ سے دے رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم کو کہے بہت داتا ہے، یا اس لیے خرچ نہیں کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ بہت بخیل ہے لیکن کبھی خرچ نہیں کرتا ہے، ہم خرچ کرتے ہیں ان کے سامنے تاکہ ہمارے دیکھ کر کے وہ خرچ کرے۔ تو گویا کہ آپ کا وہاں آپ کی نیت نیک ہے کہ نہیں کہ وہ بھی صدقہ جی کرنے والی، وہ بھی خرچ کرنے والی بن جائے؟ تو یہ نیک ارادہ ہو کہیں گے یا دکھاوا کہیں گے؟ سمجھ میں آیا لطیفہ؟ جی فاطمہ لطیف جی؟ جی 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 سر سر، جی سر۔ الحمدللہ۔ دیکھیے کوئی سوال کرے تو سوال کے اندر بہت ہی مطلب علم ہوتا، چھپا ہوا ہوتا ہے۔ میں نے گزشتہ درس میں کہا کہ السوال مفتاح العلم، یہ سوال جسے یہ علم کی چابی ہے، علم کا دروازہ کھلتا ہے۔ کوئی سوال کرے تو سمجھیے کہ میں ہی سوال کیا ہوں، شیخ کیا جواب دے رہے ہیں اس طرف دھیان دیجیے۔ لیکن بعض ہم میں استاد سے ایسا شیطانی وسوسے میں آ سکتا ہے، یا آ سکتی ہے کہ یہ سوال تو ہم لوگ سمجھ ہی رہے ہیں، جو شیخ نے پڑھایا اس کا مفہوم سمجھ میں آ گیا، اب یہ سوال کر رہی ہے تو وہی سمجھیں گے۔ لیکن کبھی ایسی بھی بات ہم کہہ دیں گے
جو آپ نے نہیں پوچھا ہے یا جو آپ نے سمجھا ہے اس سے ہم الگ ایک چیز بیان کر رہے ہیں، تو غور سے سننے سے تو آپ کو دو فائدہ ہو جائے گا، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو اس لیے کوئی سوال کرے تو آپ غور سے سنیے۔ جی انجم سلیمان۔ استاد السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ ابھی جب آپ ایکسپلین کر رہے تھے اس بارے میں کہ نیت بہت میٹر کرتی، تو ابھی جو ہے کبھی عورتوں کی لائف میں ایسی سچویشن آ جاتی کہ جو ہے ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے جو ہے نس بندی ڈاکٹرز کر دیتے، اور جو ہے فیملی والے بھی جو ہے اگری ہو جاتے اس سے۔ تو جب لوگوں میں ہم لوگ جاتے تو لوگ ہم پوچھتے یہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے اسلام میں، کیسا کرے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر ہمارا انٹینشن یہ ہے کہ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے ہم جو ہے یہ آپریشن کرا لیے، تو کیا یہ جی چیز جائز ہے؟ آپ کیا دے رہے ہیں فتویٰ؟ اب تو ہم تو انٹینشن جو ہماری جو نیت ہے اس کے حساب سے ہم مطمئن ہیں، لیکن سامنے والے کو کیا جواب دینا چاہیے؟ اچھا چلیے خلاص، دیکھیے بہت سارے ہاتھ اٹھنا شروع ہو گیا، آج لگتا ہے در سوال ہی میں چلا جائے گا، میں تو یہ دروازہ بعد میں کھولتا سوال کا، لیکن اس کو مؤخر کیا جائے درس کے بعد تو کیسا رہے گا، یا مختصر جواب دے دیکھیے۔ آپ نے کہا کہ ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے، تو ایک ہوتا ہے کہ دو چیزیں ہیں، پہلے تو ماں ہے، اس کے بعد بچہ ہے، تو ابھی ہم کو جو ہے بعد میں جن کو لانا تھا، ہو سکتا ہے کہ بچہ ہو بھی نہ بھی ہو، لیکن ابھی آپ کی صحت یہ بتا رہی ہے کہ ہم اس چیز کو اگر ہم نہیں کٹواتے ہیں، نہیں ختم کرواتے ہیں، تو ہماری صحت جو ہے اس سے بھی زیادہ خراب ہو سکتی ہے۔ تو واقعی ایک خرابی کو ختم کرنے، آپ اپنی صحت کو بحال کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں، تو یہ صحیح ہے، لیکن یہ دماغ میں بیٹھا لے کہ ہاں اگر اس کو رکھیں گے تو دوسرا بچہ، تیسرا بچہ، چوتھا بچہ ہو جائے گا، اور پھر کہیں گے ایک درجن کی ماں ہے، پورے جو ہے کہ کرکٹ کا ٹیم بنا لیا۔ تو یہ اگر کسی کے عیب سے، کسی کے لان تان سے بچنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، یا فیشنیبل میں کر رہے ہیں، اور اللہ نے جس چیز کو بنایا ہوا ہے عورتوں کو، اور اس مقصد سے ہٹ رہے ہیں، تو یہ گناہ کا کام ہوگا۔ لیکن آپ کے صحت کا ایشوز کا معاملہ ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اب سوال بعد میں کریں گے، دوسرا حدیث پڑھیے کوئی آپ لوگ۔ اب حفصہ انور اور جہاں آ رہا دونوں کا سوال اگر وقت بچ گیا تو میں ضرور جواب دوں گا، پہلے حدیث پڑھیے۔ عن ابي ذر رضي الله عنه قال قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو ان تلقي اخاك بوجهه تلقين رواه المسلم۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، ماشاءاللہ۔ ایک آدمی اور کوئی پڑھ لیں، جہاں آ رہا آپ پڑھ لیجئے، آپ ابھی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، میں پڑھیے۔ بولنا چاہتی ہوں۔ اس کے السلام بعد جو ہے نا علیکم۔ انجم السلام سلیمان علیکم پڑھیے۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد کیا پڑھنے بولے السلام۔ سر؟ جی کیا پڑھنے بول رہے ہیں آپ؟ یہ حدیث جی جی عربک میں پڑھنا پڑے گا؟ حدیث پڑھیے، وہ جا ترجمہ پڑھیے، کچھ تو پڑھیے، عربی شیخ والا ہم پڑھے پڑھیے، حدیث؟ اردو والا پڑھیے۔ ہاں، ابو ذر صلی اللہ علیہ، ابو ذر رضی رضی اللہ اللہ تعالی عنہ عنہ۔ سے ہاں مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کہا مجھ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھلائی میں سے کسی چیز کو تم ہرگز حقیر مت سمجھو، اگرچہ تمہارا علم نہ ہو، ملنا ہو۔ ملنا ہو سارے، اور اپنے بھائی سے مسکراتے چہرے کے ساتھ۔ جی چلیے، یہ حدیث ہے، اور انشاءاللہ آپ لوگ کو بھی دور آئے گا۔ دیکھیے بہت پیاری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے تھے، اور کتنا اچھا اصول اور ہمارا اخلاق کو درست کرنے کے لیے اصول بتا کے گئے ہیں۔ اگر واقعی نبی کے انسان صحیح متبع اور پیروکار بن جائے، وفادار بن جائے، نبی کے حدیثوں کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لے، اور جو ہے نبی کے حدیث ہی پہ اٹھنا بیٹھنا سے مراد یعنی اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے نبی کی سنت، نبی کے حدیث پہ عمل کرنا شروع کر دے، تو دیکھیے ان کی زندگی کتنی خوشگوار، کتنا ذہنی سکون و اطمینان ملے گا۔ یہاں ایک حدیث ہے، ابو ذر، یہ صحابی ہے ابو ذر، ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے یہ حدیث کے راوی ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کہ حدیث کو بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم کو نبی نے کہا، مجھے نبی نے کہا، اس کا مطلب نبی کے سامنے وہ تھے اور نبی نے ان سے فرمایا، کیا فرمایا؟ لا تحتقرن من المعروف شیئا، کہ بھلائی میں سے، نیکی میں سے، چاہے وہ بھلائی کا کام، وہ نیکی کا کام چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس چھوٹے عمل کو، چھوٹی نیکی کو تم ہرگز ہرگز حقیر اور کمتر نہ سمجھو۔ کبھی کبھی چھوٹی نیکی انسان کو کامیابی تک پہنچا دیتا ہے، اور انسان کو کبھی بڑی نیکی کر پاتا ہے، اسے اللہ کی خوشی نہیں حاصل ہو پاتی ہے۔ تو اس لیے کہا چھوٹی نیکی کو یا چھوٹے عمل کو یا عمل خیر کو، اچھے کے کام کو تم جو ہے نا کبھی بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھو۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى، یہاں دیکھیے تل، تے پہ فتح، لام پہ جزم ہے تل، اور یہاں جو ہے قاف پہ فتح ہے اور یہاں پہ یا لکھا ہوا ہے، تلقی نہیں کریں گے۔ اس طرح کا یا ہو لاسٹ میں تو وہاں پہ الف کھڑا ہوتا ہے یا کے اوپر، تو اس کو جب الف ہوگا تو تلقا ہوگا اوپر کی طرف، سمجھ رہے نا؟ تو یہاں ہے وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ، گرچہ تمہارا ملنا یا ملاقات بھی ہو اپنے بھائی سے، تو کیسے کر کے ملو گے؟ تو یہاں اب حدیث میں لکھا تو بھائی کو، لیکن اس میں بہن بھی داخل ہے۔ اگر کوئی لڑکی لڑکی سے ملتی ہے، کوئی عورت عورت سے ملتی ہے، کوئی لڑکی اپنے دوستین یا سہیلی سے ملتی ہے، تو کہا کہ دیکھو یہ آپس میں ملنا، ملاقات کرنا، زیارت اور وزٹ کرنا، یہ بھی اتنی بڑی نیکی ہے کہ اس کام کو، اس عمل کو تم حقیر نہ سمجھو، بلکہ ملاقات بھی کرو تو بے وجہن طلقن، کہا کہ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملو۔ اللہ اکبر! آپ کو دیکھیں اسلام جیسا دھرم کہاں ملے گا، اسلام جیسا مذہب اور طریقہ اور اخلاق کہاں ملے گا؟ یعنی کہہ رہا ہے کہ ملو بھی تو مسکراتے چہرے سے ملو۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں کہا مسکراتے چہرے سے ملو؟ دوسری حدیث میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا التبسم فی وجہ اخیک صدقہ، کہا کہ اگر تم آپ اپنی سہیلی سے، اپنی ماں سے، اپنی بہن سے، اپنی پڑوسن سے، اپنے کلاس میٹ سے یہ دماغ میں، نیت میں لے کے جاؤ کہ ہم وہاں مسکرا کے ملیں گے، مسکرا کے ملیں گے، اور یہ جو ہے مسکرا کے ملنا، یہ آپ کو اچھے اخلاق سے ملنا، اچھے برتاؤ اور سلوک سے ملنا، یہ بھی ایک ایسی نیکی ہے۔ کہا کہ التبسم فی وجہ اخیک صدقہ، کہا کہ اپنی بہن، اپنی سہیلی، اپنے دوستوں سے مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا، اچھے اخلاق سے ملنا، یہ بھی ایک صدقہ ہے، جس صدقہ کرنے میں آپ کو ایک کو روپیہ نہیں لگے گا، ایک کو ڈالر اور ریال نہیں لگے گا، لیکن اس پہ اللہ تعالیٰ اجر دے گا۔ کیوں اجر دے گا؟ مسکرا کے ہنسنے کو، لیکن ہاں کھلکھلا کے ہنسنا، زور لگا کے لاؤڈ اسپیکر لگا کر کے زور سے ہنسنا کہ یہاں سے دیکھے تو کہے وہاں کوئی کٹوڑا کی آواز آ رہی ہے، ایسا نہیں، بلکہ مسکرانے کا مطلب ہوتا ہے کہ منہ ملا ہوا ہو، ہونٹ کا پورے کھلنا بھی ضروری نہیں ہے، اگر تھوڑا سا کھلا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن تبسم جس کو کہتے ہیں، مسکراہٹ، اسمائل، یعنی اسمائل فیس کے ساتھ اگر ملتے ہیں، یہ نہیں کہ کلاس میں گیا اللہ کا یہاں جو ہے ابھی بارش کا موسم ہے، نچھتر برس گیا ہے آپ کے چہرے پہ، کلاس میں گئے، کیا چہرہ لے کے آئی ہو آج، کسی سے لڑ کے آئی ہو کیا؟ اگر پتا چلا کہ ہاں ماں سے مل رہے ہیں تو لگے گا ماں بیٹی کا رشتہ ہی نہیں ہے، اگر دوستوں سے مل رہے ہیں تو پتہ نہیں لگتا ہے کہ سب اس کو سینگ مار دے گی اور جیسے ہے کہ اس کو گھائل کر دے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے اخلاق کو اتنے بہترین بنائیں کہ واقعی آپ کے مسکراہٹ سے وہ گھائل ہو جائے اور آپ کے اخلاق سے ایسا متاثر ہو جائے کہ آپ کے پاس جو خوبی ہے، آپ کے پاس جو نیکی کرنے کا جذبہ ہے، آپ کے پاس جو اسلامی شریعت کا علم ہے، وہ آپ کے سننے کے مطلب یہ ہو جائے، اور جہاں بھی جائیے گا آپ ایک اپنا فیلڈ بنا لیجئے گا اس اخلاق کے ذریعے۔ تو اس لیے جو ہے نا تبسم فی وجہ اخی کا صدقہ، لیکن آج کون کس سے مسکراہٹ سے ملتا ہے؟ یہاں تو ایسا ہو گیا ہے کہ آپس میں دنیا کے زندگی کا جو ساتھی بنتا ہے، اس کے ساتھ بھی جب ہی گھر سے جاؤ کام کر کے تو پہلی فرصت میں موٹری میں، کیس میں بند کر کے جھولا میں، اب پہلی موٹری ایسی دے دیتا ہے کہ بیچارہ وہاں سے پسینہ، وہاں ٹینشن، بھوک پیاس سے آیا، اور گھر میں جا کے کیا مسکراہٹ سے بات کرے گی اور کیا کرے گی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟
میں آپ لوگوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک اسلامی بات بتا رہا ہوں کہ آدمی کو اپنے جو شریک حیات ہے، ساتھی پارٹنر ہے زندگی کا، آپ کا ہسبینڈ ہے، ان کے ساتھ ایسے کر کے باہر سے آئے کہ اپنے غم کو بھی چھپا لیجیے، اور اپنے غم کو چھپا کر کے ان کے مسکراہٹ سے ملاقات کیجیے، آئے تو اسے شیتل جل اور ٹھنڈا پانی دے دیجیے کہ باہر سے آئے بھی کسی طرح غصہ بھی ہو تو اس کو پوری تھکاوٹ دور ہو جائے۔ لیکن ہائی ہائی یہاں پہنچتے ہی تو پہلے ہلدی کا موٹر ہی پہنچ جاتا ہے، یہاں مرچا مسالہ پورے گرم کر کے رکھتی ہے، تو ایسا ہی ویسے جو ماحول خراب ہوتا ہے، گھر برباد ہوتا ہے۔ تو یہ ہمیں حدیث سیکھنے کے بعد کیا موقع ملا؟ ہمیں چاہیے کہ اپنے ماں سے ملے تو مسکرا کے ملے، باپ سے ملے تو مسکرا کے ملے، شوہر سے ملے مسکرا کے ملے، ساتھی سے ملے مسکرا کے ملے۔ پتہ یہ چلا یہ ایسے اخلاق ہے کہ جس جگہ بھی جائیے گا کہ یہ لڑکی ایسی ہے جہاں جاتی ہے ماشاءاللہ اپنا مقام بنا لیتی ہے، یہ عورت ایسی ہے کہ ماشاءاللہ جہاں جاتی ہے ان کو سب لوگ محبت کرتے ہیں۔ تو یہ اخلاق سے ملنا، مسکراہٹ کے ساتھ ملنا، یہ بہت اونچی اخلاق ہے جو ہر کو اللہ تعالیٰ فری میں صدقہ کرنے کو موقع نہیں ملتا ہے۔ بعض کو دیکھو گے 24 گھنٹہ اس کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، بعض وقت میں جو ہے اتنا اس کا مطلب وہ غصے کی حالت میں رہتی کہ کاٹ کے کھا لے گی۔ تو ایسے کرنے سے کیا فائدہ ہے بتائیے؟ جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کہتے ہیں میڈیکل سائنس ہے، کبھی اگر آپ لوگ بعض اس میں سے لگ رہے ہیں کہ اسکول لائن سے پڑھے ہوئے ہیں تو آپ لیجئے گا بینیفٹس آف اسمائلنگ ہیبٹ، یا اسمائل ہیبٹ اس طرح لکھیے گا تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کہتے ہیں کہ جو مسکراتا ہے، جو ہنستا ہے، اس کے گال میں جو ہے یہ گڈھا جو کھدا بن جاتا ہے، تو وہ تل بل یا بل پڑنا یا تل بننا کیا کہتے ہیں اس کو، اگر اس طرح سے مسکرانے سے کیا ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جلد کی بہت ساری بیماری ختم ہوتی ہے، اور ان کے چہرے کے کھلکھلانے سے اس کا دل کھلکھلا اٹھتا ہے، اور چہرے سے مسکراہٹ سے انسان کا برین فریش ہوتا ہے۔ لیکن نہیں دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی اتنا غصہ ہے، چہرہ بنا ہوا ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہا اتنا ٹینشن میں ہے، تھوڑا ہنسو مسکراؤ، مطلب تھوڑا ریفریشمنٹ کرو، آپ بھی کہتے ہوں گے اور دیکھے بھی ہوں گے۔ تو یہ مسکرانا ایک اچھی چیز ہے، لیکن ہر کے پاس نہیں۔ جہاں پہ مسکرانے کی گنجائش، عورت ہے عورت کے پاس چلے گا، اپنے ماں باپ کے پاس چلے گا، اپنے شوہر کے پاس چلے گا، لیکن اس کے علاوہ دوسری جگہ مسکرانا پھر یہ خطرناک بن جائے گا۔ یہ جہاں پہ اچھے اخلاق کے ذریعے جو ہے آپ کو ایک اجر اور صدقہ ملے گا، وہاں پہ اس صدقے کے بجائے وہاں پہ آپ کو عذاب ملے گا، اگر کہیں غیر جگہوں پہ، نامناسب جگہ پہ، حرام جگہوں پہ اس طرح سے کرتے ہیں تو یہ چیز جو ہے اپنے کہا کہ اپنے بھائی سے ملتے وقت، تو اگر عورت اپنی بہن سے ملتے وقت، اپنی سہیلی سے ملتے وقت، اپنے کلاس میٹ اوستانی سے ملتے وقت، تو جہاں پہ جائز راستہ ہے وہاں پہ خوبرو، خوش اخلاق، اور اس طرح سے انسان کو اخلاق آئے۔ تو یہ نبی نے کتنی اچھی بات بتایا۔ آپ خود بھی دیکھے ہوں گے جو ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے، مسکراہٹ نہیں ہوتی ہے، ہنس کھیل کے نہیں رہتے ہیں، تو وہ اکثر جو ہے نا سائیکولوجیکل جو ہے بیمار ہو جاتی ہے۔ تو یہ نبی کے حدیث پڑھنے کا کیا فائدہ جب ہمارے اوپر خود اس حدیث کا عمل ہی نہ ہو۔ علی کل حال اس حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اذان ہو گئی، اس کے پڑھنے سے کچھ سمجھ میں آیا، کچھ فائدہ ہوا، یا بس ہم بولتے بولتے رہ گئے، آپ لوگ سنتے سنتے سو گئے؟ الحمدللہ استاد۔ جی استاد الحمدللہ۔ جی استاد الحمدللہ، جیسے آپ نے ناجائز جگہ بتائی، اس ناجائز جگہ سے مراد کیا ہے؟ ناجائز جگہ میں غیر محرم کے ساتھ استاد جی۔ اب مثال کے یہ ایسی چیز ہے کہ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے غیر جگہ کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ کا بھائی نہیں ہے، یہاں کہا کہ اپنے بھائی سے ملو اچھے انداز سے، اور یہ اپنی بہن سہیلی دوستوں سے، ماں سے، اپنے پڑوسن سے ملو اچھے انداز میں۔ اگر بھائی کی جگہ پہ کوئی غیر مرد ہوگا تو اس سے مسکرا کے بات کرنا چاہیے، یا ایک دم ایسا سینگ والا بات کرنی چاہیے؟ کہا ہے غیر مردوں سے اگر ضرورت بھی پڑ جائے تو بہت ہی آواز کو بنا کے نہیں بات کرنی چاہیے، اتنے خشونت کے ساتھ بات کرے کہ وہ قریب ہی نہیں آ پائے۔ جی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ سوال کرنے والے کون تھے؟ سمجھ میں آیا؟ جی جی استاد جی، کیا سمجھ؟ جی جی، مطلب یہ ہے کہ اب عام طور پہ نہیں ہوتا ہے کہ غیر مردوں سے اگر مسکرا کے بات کیجئے تو وہ کچھ غلط تصور قائم کر لیتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہاں ہم کو چاہتی ہے، یا ہم سے مطلب دوستی کرنا چاہتی ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے جو ہے نا آپ اپنے پاس جہاں صدقہ کا ثواب ملے گا
وہ جہاں پہ محرم ہے، جس کے پاس آپ کو اچھے، اور کوئی بھیا آ گئے، اور بھیا آ گئے آپ کے سامنے، تو ہاں بھیا جی ہمارے لیے کیا مٹھائی لے کے آئے ہیں، کہ بھیا جی آئے اور اپنا چہرہ نیچے کیوں ہے کہ لگا کہ بھیا کو ایک غصہ مار دوں، ایک بوکسنگ لگا دوں، تو ایسا تھوڑے ہوگا۔ چھوٹی بہن آ گئی آپ کے پاس، ہاں کیا نورا کیسے پڑھ کے آئی ہو، تو اس طرح سے جب مسکراہٹ ملیں گے تو وہ بھی آپ کی بہن آپ کے گردن پہ چڑھ جائے گی کہ ہاں ہماری آپا تو ماشاء اللہ، ہماری باجی تو بہت اچھی ہے۔ تو مسکرانا یہ مطلب ہوتا ہے، اور خاص طور پہ غیروں کے ساتھ اچھا سلوک اختیار کرنا، تو یہ تو اور جو آپ کے اخلاق اور اسلامی اخلاق دکھلائے گا، یہ چیز ہے اصل۔ یعنی آپ کو تعلقات اچھے ہو، کسی سے لڑائی جھگڑا نہ ہو، سب سے مل کے رہیں، یہ اعلیٰ اخلاق دکھانا ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ایسا کام جس کا شرعی نقطہ نگاہ سے کرنا بہتر اور بھلا ہو، کسی مسلم کے لیے مناسب نہیں کہ اسے کرنے میں حقارت اور کمتر سمجھے۔ تو یہ کسی سے مسکرا کر کے ملنا، یہ کہے گا یہ کوئی عمل ہے؟ نہیں، عمل ہے، آپ کا فزیکل، آپ کا سواستھ اور صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے، اور آپ جن کے سامنے رہیں گے ان سے آپ کے اخلاق سے بھی متاثر ہوں گے۔ تو یہ ہمارے اسلام سکھاتا ہے کہ اپنے زبان کو، اپنے بیان کو، اپنے اخلاق کو خوشگوار اور اچھا پاکیزہ بنائیں۔ مسکراہٹ کے شامل، کیونکہ انسان کا ظاہر اس کے اندر کی ترجمانی کرتا ہے۔ دیکھ رہے ہیں کتنا فائدہ ہے؟ اس لیے اپنے مسلم بہنوں سے اس انداز سے ملنا حقیقت میں اس کے اندر گویا کہ محبت اور سرور اور خوشی کو بھر دیتا ہے، اجاگر کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث کے پڑھنے سے فائدہ کیا ہوا کہ کوئی چھوٹا نیکی کا کام کیوں نہ اسے حقیر نہ سمجھیے، جیسے کہ مسکرا کے کسی سے ملنا یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے، تو اس کو آپ کمتر نہیں سمجھیے۔ اور ساتھیوں کے ساتھ نرمی اور خندہ پیشانی سے پیش آنا، آپ کلاس میں ہوں، اسلامی بھائی چارگی کو مضبوط بنانے والی چیزوں پہ ابھارنا، جیسے کہ اس حدیث میں ابھارا گیا ہے کہ یہ چھوٹے نیکی کیوں نہ ہو، یا ایک دوسرے میں آپس میں تعلقات، آپس میں محبت ہو، جو کہا کہ اچھے اسلوب، اچھے انداز میں ملیے، سخت کے انداز میں نہیں ملیے۔ اپنے بھائی کے چہروں میں خوشی کا اجاگر کرنا بھی نیکی ہے، تو آپ اپنی بہن کے چہروں پہ خوشی سے ملنا، بات کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا بھی یہ نیکی ہے۔ تو نبی کے اخلاق کو دیکھیے اور اس اخلاق کو جو ہے اپنے اندر پیدا کیجئے، اور پھر جو ہے دوسروں کو ان چیزوں پہ ابھاریے۔ فوراً کوئی آدمی ناراض ہونے لگے، فوراً امی سے جب امی ناراض ہو جائے، امی کو چہرہ پکڑ لیجئے، امی جان نبی کا فرمان ہے کہ کہا کہ مسکرا کے بات کرنا چاہیے، ایک بار مسکرا دیجئے تو امی جان، جو آپ کی امی ناراض بھی رہے گی نا، وہ کھلکھلا کے ہنسے گی اور کو گلے لگا لے گی۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ آپ کے پڑھنے کا یہ فائدہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ بولیے۔ اگر آپ کے ابو میں امی میں لڑائی ہو جائے، مثال کے طور پہ آپ گئے، امی کیوں ناراض نظر آ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بار ہمارے اوپر دیکھ کے مسکرا دیجیے، چھوڑیے ابو کو۔ اگر وہ ایک بار اگر ایسا آپ نے اس کے غم کو بانٹ لیا اور کھینچ لیا، تو کہے کہ ہماری بیٹی کے پڑھانے کا یہ فائدہ ہو گیا، اور نبی کی حدیث بتا دی، امی تھوڑا مسکرا کے بات کیجیے نا، ہماری طرف دیکھیے نا، نبی کی حدیث یہ ہے، تو آپ ماشاءاللہ کہے گی ہماری بچی تو اور بڑھیا سے جو ہے سیکھ کر کے آئیے۔ اللہ جزائے خیر دے۔ کسی کو سوال ہے؟ ٹائم تو ہو گیا ہے 11 منٹ، سوال ہے تو بتائیے، اذان ہو گئی ہے۔ حفصہ انور، کیا سوال تھا آپ کا؟ وہ ہم پچھلے کلاس میں نہیں تھے، تو کیا یہ ریکارڈنگ مل سکتی ہے؟ اگر پچھلے کلاس میں نہیں تھے، وہ جرمانہ مل سکتا ہے۔ کیا چاہیے؟ مطلب ہم کو ابھی جوائن کل ہی آیا تھا نوٹس، ای میل کل آیا۔ اچھا کوئی بات نہیں ہے، پچھلے درس کا میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور وہی اصل چیز ہے کہ نیکی کریں تو اس میں کسی کے دکھاوے کے لیے نہیں، اخلاص کے لیے کریں، اور اس کی بہت ساری مثالیں دی ہیں، انشاءاللہ بیچ بیچ میں آئے گا تو اس حدیث کو ہم بار بار پڑھتے رہیں گے۔ آپ اس کو جائیے گھر، اور جو عربی میں ہے اس کو کم سے کم 5 بار، اور اردو جتنا ہے اس کو 20 بار پڑھ کے آئیے، اور اگر اس کے بعد نہیں سمجھ میں آیا رہے گا تو آئندہ درس میں آ کے سوال کیجیے گا، میں خصوصاً آپ ہی کے لیے اس جو ہے درس کو دہرائیں گے۔ لیکن آپ جب 20 بار پڑھ کے آئیے گے، مولانا آپ نے جو کہا تھا میں 20 بار پڑھ کے آ گئی ہوں، سمجھ کے السلام 20 بار علیکم۔ پڑھ کے آئیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ میں نئی السلام۔ آج سے پہلی بار، مجھے تو اپنی آج پہلے کلاس میں کچھ اتنے سمجھ میں آئی، پر اتنے سمجھ میں نہیں آئی جیسے کہ اس حدیث میں جو ہم مطلب دیکھ رہے تھے، اس کے جو آپ کے پنے سے جو ہم مطلب یہ کر رہے ہیں، تو بس اسی سے کرنا ہے یا مجھے کچھ کتاب وغیرہ کچھ لینا پڑے گا؟
اس کے لیے؟ یہ ہے وہ PDF فائل ہے، PDF فائل ہے، وہ PDF فائل PDF آپ فائل ہے؟ جی جی PDF فائل ہے، تو وہ حاصل کر لیجئے اپنے کمپیوٹر پہ یا گھر میں موبائل پہ کھول کر کے، جو ہم نے جی پڑھایا ہے اس کو، اور ایک بار 2 بار 3 بار 10 بار پڑھ کے آئیں گے نا، پورے حدیث رسول صحابہ کا نام یاد آ جائے گا، اس میں کیا جی الفاظ کہا گیا وہ پتہ چل جائے گا، اس حدیث سے کیا مسئلہ نکلا وہ سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اصل چیز ہے ریوائز، مراجعہ کرنا ہوتا ہے، تو آپ مراجعہ کریں گے تبھی فائدہ ہوگا۔ آپ خود اسکول میں پڑھتے ہوں گے، جو لیسنس پڑھا آپ نے مراجعہ نہیں کیا، اس میں نوٹ نہیں لکھا، اس کو دوبارہ پڑھا نہیں، تو ویسے ہی سنتے رہیے۔ کتنا انسان کا کمپیوٹر دماغ تو نہیں ہے کہ سب کچھ یہی سماج میں آ جائے، یہاں تو آسان کرایا جاتا ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جزاکم اللہ۔ شمسا جناوید، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈائریکٹ سوال کیجئے۔ سلام تو ماشاءاللہ آپ لوگ اتنے کیے ہیں کہ شروع سے آخر تک تو یہ ہے۔ جی شیخ، میرا جی سوال یہ ہے، اللہ تو جی جی، جی روایت کسے کہتے ہیں؟ روایت سے کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں، روایت انگریزی میں کہتے ہیں نائریٹ، روا یروی، معنی عربی کا لفظ ہے روا یروی، تو روا جو ہے پاسٹ ٹینس ہے، اور یروی جو ہے پریزنٹ ٹینس ہے۔ جیسے روا کہیں گے تو انہوں نے بیان کیا، روایت کیا، تو روایت اور بیان دونوں ایک ہی معنی ہے۔ جیسے انگلش میں کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، یا آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک یو، یا آئی ووڈ لائک ٹو اسٹیٹ یو، تو اس طرح کر کے جیسے کہتے ہیں نا کہ اسٹیٹ مانے بیان کرنا، بات کرنا، یا پھر جو ٹیل مانے کہنا، تو یہ جو ہے نا نائریٹ سے سنا اس چیز کو نقل کر رہا ہے۔ لیکن عربی کا لفظ جو ہے نا، کلام مانے بھی بات کرنا، روائی عربی مانے نقل کرنا کے معنی میں ہے کہ نائریٹ، انگلش میں آتا ہے نائریشن، نائریٹ کیا تو صحابہ نے نبی کے قول کو سنا اور پھر دوسرے لوگوں سے جو بیان کیا اسی کو روایت کہتے ہیں۔ اور مروی کا مطلب ہوتا ہے جو حدیث بیان کیا گیا اس کو مروی کہیں گے، اور جو بیان کر رہا کیا جا رہا ہے اس کو فعل کہیں گے، بیان کرنے والے کو صحابی کہیں گے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تینوں بات سمجھ میں آئی؟ جی سمجھ میں آ گئی۔ یعنی مروی کہیں گے، مروی کہیں گے تو جیسے جیسے ہو کہ نبی کی حدیث ہے اسی کو مروی، جیسے ایک ہوتا ہے نا ایڈجیکٹو، تو مروی ہو گیا کہ وہ چیز جو نبی سے بیان کیا گیا، اور مطلب روایت یہ ہے کہ بیان کرنا، جیسے ہوتا ہے سبجیکٹ ہوتا ہے، آبجیکٹ ہوتا ہے، اور ایک سبجیکٹ آبجیکٹ فعل فاعل مفعول، جی ورب سبجیکٹ ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا روایت یہ کرنا یہ انفینیٹیو ہے، جیسے کہنا ہے ٹو گو، آئی ہیو ٹو گو، ٹو گو کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تو اسی جو ہے ٹو نائریٹ، تو یہ روایت کرنا یعنی بیان کرنا، نقل کرنا، یہ چیز ہے۔ اور مروی جی ہو گیا کہ یہ مطلب یہ اس مفعول ہے کہ جو نبی سے بیان کیا گیا، تو یعنی جو حدیث ہو سکتا ہے، نبی کا قول ہو سکتا ہے، نبی کے اخلاق ہو سکتا ہے، تو یہ مروی چیز ہے۔ ٹھیک ہو سمجھ گیا۔ میں آیا؟ جی جی کبھی کہے کہ یہ فلاں صحابی سے روایت ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ صحابی کسی نبی کے حدیث کو بیان کیا، یعنی حدیث وہاں پہ بیان کرنے جا رہا ہے، یہ روایت کا مطلب ہے۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک۔ کیا ہے سارا بیگم، کیا ہے سوال؟ جی شیخ جی، میرا یہ سوال تھا کہ ہم لوگ ابھی میں یا اور تھوڑے بہت جو بھی اسٹوڈینٹس ہوں گے وہ ابھی یہ سیکنڈ کلاس ہے سمجھیے، فرسٹ کلاس میں جوائن نہیں ہو سکے تھے کیوں تو وہ لنک اوپن نہیں ہو رہا تھا، تو آپ یہ 5th پیج اسٹارٹ کرے حدیث کا، تو پہلے جو پڑھا ہے وہ مطلب ہم لوگوں تک نہیں پہنچانا، تو آپ مطلب یہ PDF مطلب نوٹس لکھنا ہے، یہ پورے PDF کا ہے جو بھیجے حدیث کے؟ حدیث کا جو ہے نا وہ PDF اس کو پڑھیے نا، اسی میں سے سوال کے لیے اب اتنا پریشان نہ ہو۔ اصل چیز ہے کہ حدیث کا مفہوم سمجھ میں آیا جو آپ کو زندگی میں کام آئے۔ سوال جی بھی ہم بتا دیں گے، بنائیں گے تو کیا پیٹرن ہوگا، کیا طریقہ ہوگا، اور خود ہم آئندہ سے سوچ رہے ہیں کہ پہلے آپ لوگوں کا بھی ذہن سازی مینٹ جو ہے ابھی بنا رہے ہیں، بعد میں چل کر کے ہمارا پہلے سوال ہوگا، سوال کر دیں گے، اسی کے مطابق پڑھائیں گے، تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ سوال کیا ہوگا، سوال کا جواب حدیث کے روشنی میں بتائیں گے درس کے طریقے پہ۔ لیکن جی جی انشاءاللہ جو چھوٹ گیا ہے تو اس لیے جو ہے پہلے سے تیار رکھیے، آئندہ سنیچر کے لیے پہلے سے آپ الارم لگا لیجئے،
आधा घंटा 1 घंटा पहले का क्या उसमें अलार्म में आता है मोबाइल में, हफ्तेवारी, समझ रहे हैं, वीकली आता जी है, तो जी वीकली लगा लीजिए, आधा घंटा पहले टन 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 बोलेगा, आप अपना जो लिंक ढूंढ लीजिए, किसी साथी को फोन कर लीजिए, हमने नंबर बताया है, उस नंबर पे कहिए कि हाँ हमको जो लिंक नहीं आ रहा, लिंक भेज दीजिए, शेयर भेज देंगे। आप पहले से तैयार रहिएगा, इंशाल्लाह कोई दर्स घर हाजिर मत होइए, पूरे जब हमारा पूरा ये सेशन खत्म होगा, इंशाल्लाह आप लोगों के पास इल्म का जखीरा और फिर बहुत सारी इस्लामी मालूमात हो जाएंगे, आप जो अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरों को दीन की दावत दे सकते हैं। मेरे जी क्या, जी बहुत बहुत शुक्रिया, जजाकुमुल्लाह खैर। खैरन कसीरा। जी हाँ, कि आमीन। अ, उस्ताद मेरा एक सवाल है कि जब हम एग्जाम दे रहे होते हैं मोस्टली लोगों को उर्दू नहीं आती है, तो वो रोमन उर्दू में रहेगा एग्जाम? किस किस जबान में आती है आपको, क्या क्या जबान आती है रोमन आपको? इंग्लिश, रोमन उर्दू, हिंदी। जी जी अच्छा, मेरा हम भी यही कोशिश सवाल करेंगे था। इस मर्तबा हम एक नया पैटर्न अपनाएंगे, और आपने अच्छा सवाल कर डाला है, लेकिन टाइम हो गया है, नमाज हमारी निकल जाएगी, अजान हो गई है, तो आइंदा हम कोशिश करेंगे थोड़ी मेहनत करके, जो सवाल हमको इंग्लिश में रहेगा ना, तो उसी के नीचे में हम उर्दू में भी डाल देंगे, इंग्लिश में भी डाल देंगे, सेम है सवाल को, ताकि जिनको उर्दू समझ में आए तो उर्दू समझ में आए, इंग्लिश समझ में आए तो इंग्लिश समझ में आए, इस तरह से मेहनत मैं कर दूंगा इंशाल्लाह। जी जी जज़ाकल्लाह खैर। ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप जबान में मतलब जल्दी समझ में आता है, रोमन इंग्लिश में। उर्दू थोड़ी आती है, मतलब थोड़ा रुकू क्या तो मुश्किल हो रहा है इसमें। तो रोमन इंग्लिश में पीडीएफ मिला तो हम लोग को नोट्स लिखने आसानी होंगी। पढ़ने में आसानी है ना? नहीं थोड़ा उतना नहीं आता उर्दू, इसलिए मतलब मैं रोमन जैसा अभी पूछे एक बाजी, रोमन इंग्लिश में थोड़ा व्हाट्सएप जबान में रहा तो हम लोग को निगाह ये समझ। सारा बेगम, ये उर्दू में नहीं, ये इंग्लिश में नहीं आता, रोमन और इंग्लिश में, ये उर्दू में से आता। इससे पहले भी क्लासेस हुए हैं, तो आप जी जी जो पढ़ा रहे हैं उसकी नोट्स बना लीजिए, आप खुद अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं, आपको जिस जैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि ये रोमन उर्दू में तो नहीं मिलेगी इसकी पीडीएफ। जी जज़ाकल्लाह अच्छा, खैर। पहले आप इंग्लिश भी इसका वर्सन है, इंग्लिश का में भी मिलता है, लेकिन अब इंग्लिश बहुत सारे यहाँ समझने वाले हैं, वो सब उर्दू है ना, तो इसलिए अब एक आदमी के लिए तो नहीं है, अलबत्ता हम क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें उर्दू भी डाल देंगे, इंग्लिश भी डाल देंगे, तो आपको समझने में आसानी और टिक लगाने वाला होगा, ज्यादा लिखने वाला नहीं होगा। आपको ये जी जी समझना होगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, अगर जी नहीं जी समझेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह। थोड़ा इंग्लिश, हम इंग्लिश में बात कर देंगे, ताकि बीच बीच में छोटे छोटे वर्ड सब, ताकि आपको असल मफहूम समझ में आ जाए। जी जी ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, उर्दू समझ में आ रही है शेख अल्हम्दुलिल्लाह। ने मतलब पढ़ने में जैसा नोट्स में पीडीएफ में उर्दू लिखी हुई है तो वैसा पढ़ने में मुश्किल होती है, समझ में आती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप अपने भाषा में जिस तरह से हो, आप अपने लिए समझने के लिए नोट बना लीजिए, या नहीं तो बार बार उसको पढ़िएगा, तो इंशाल्लाह असल चीज है जो समझ जाना, जहन में आ जाना, वो जी किसी भी अल्हम्दुलिल्लाह। जबान में आएगा, उसका हल हो जाएगा। ठीक है। अल्लाह जज़ाक खैर दे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। शुक्रन जजीला, सलाम अलैकुम।